الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ کتاب الانسان فی عرف العرفان یا انسان در عرف عرفان، آیت اللہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے۔ علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں 3 آغاز میں نکات بعنوان مقدمہ ذکر کیے ہیں اور تقریباً 23 اپنے واقعات و مکاشفات ذکر کیے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے 47 اصل ذکر کیے ہیں کہ جو انسانی اصل ہیں، یعنی انسانیت جن حقیقت انسانیت جن اصولوں پر قائم ہے اس کو انہوں نے اصل کی صورت میں نکات کی صورت میں درج کیا ہے۔ آپ اصل اول و دوم پڑھ چکے ہیں، پہلی اصل اور دوسری اصل کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اصل سوم آتی ہے، 3 نمبر اصل۔ اس کا ہم نے کچھ حصہ گزشتہ درس میں مطالعہ کیا تھا اور اسے پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی اس اصل کے بقیہ مطالب کو ہم ملاحظہ کریں گے۔ اس اصل میں بنیادی طور پہ جو پہلا نقطہ علامہ حسن زادہ آملی نے ذکر کیا ہے وہ انسانی نفس کا اس کے بدن سے تعلق ہے۔ اس طرف پھر آپ کی توجہ دلائی جائے کہ انسان جو آغا حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو فعلی طور پہ جو کمال حاصل کر لے بس وہ حصہ انسان کا عملی طور پہ انسانیت کہلائے گی، وَإِلَّا انسان کسی نہ کسی اعتبار سے اس شے سے مشابہ جس کو اس نے حاصل کیا ہے، وہ حیوانیت ہے، وہ نباتات ہے، وہ جمادات ہے۔ اس کے بعد ہم نے عرفان کے معنی اصلی کو بھی ملاحظہ کیا کہ عرفان کے حقیقی معنی کیا ہیں، اور آپ نے ملاحظہ کیا کہ فلسفی انداز میں عرفان کو پڑھنا اگرچہ علمی اور مفہومی اعتبار سے ایک کمال ہے اور مفہومی شے ہے، معنوی شے ہے، لیکن عرفان حقیقی نہیں ہے۔ عرفان حقیقی ذوقی شے ہے، یعنی اگر ایک انسان ساری عمر فقط حلوہ کہتا رہے تو حلوہ کہنے سے اسے مٹھاس حاصل نہیں ہوگی جب تک اسے وہ چکھے گا نہیں۔ یا بالفاظ دیگر اگر کوئی بندہ کہے کہ درد مجھے بہت زیادہ ہو رہی ہے تو سننے والا اس کے درد کے مفہوم کو جانتا ہے، لہذا اس کے سامنے فقط اور فقط مفہوم درد آشکار ہوگا، لیکن وہ جو درد سہ رہا ہے وہ جانتا ہے کہ درد کسے کہتے ہیں۔ بس درد کا سہنا الگ چیز ہے یا درد کا چکھنا الگ چیز ہے، اور درد کا تصور اور اس کا فہم الگ چیز ہے۔ انسان حقائق کی دنیا میں انہی 2 امور کے درمیان ہوتا ہے، یا انسان حقائق کو چکھتا ہے یا انسان حقائق کو سمجھتا ہے۔ ہم حقائق سے 2 طرح کا تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ اگر حقائق سے تعلق علمی و مفہومی و سمجھ فہم کا تعلق پیدا کیا جائے کہ ہم ان حقائق کو سمجھ لیں، ان حقائق کو جان لیں، ان حقائق کا مفہوم سمجھ لیں، تو یہ جو سمجھنا ہے اور جاننا ہے اسے کہتے ہیں فلسفہ، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صورت علمی، چاہے آپ وہ علم کلام کے عنوان سے پڑھیں، تفسیر یا حدیث کے باب سے پڑھیں، چاہے کسی اور باب سے آپ لے کے آئیں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات انسان علمی طور پہ بھی نہیں جانتا، تقلیدی طور پہ اعتراف کرتا ہے، جیسے عموماً عوام الناس میں یہ صورت پائی جاتی ہے کہ وہ تقلیدی طور پہ اعتراف کرتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کہا یا اہل منبر نے کہا اس لیے ہم یہ مانتے ہیں، یا ہمارے آباء و اجداد نے کہا تھا اس لیے ہم مانتے ہیں، یا آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا کہ ہم نے تو بڑے بڑے علماء سے یہ بات سنی ہے، ہم نے تو اپنے علاقے میں ہمیشہ یہی سنا ہے، یہ بات تو ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ تو یہ در حقیقت تقلیدی طور پہ اس نے اعتقادات قائم کیے تھے، یعنی پیروی کی وجہ سے، معاشرے کی پیروی، آباء و اجداد کی پیروی، کسی عالم کی پیروی، حتیٰ کہ آغاز کے جو طلاب ہوتے ہیں کہ جو اس سطح پہ طلاب نہیں پہنچ پاتے کہ دلیل کی بنیاد پہ کچھ حاصل کر سکیں، وہ بھی تقلید ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ان سے پوچھیں آپ اس عقیدے کی کیوں قائل ہیں،
وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے اسی طرح سنا ہے، یعنی وہ خود بھی دلیل کے عنوان سے اسے نہیں جان سکے۔ لہٰذا ابتدائی طالب علم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6-7 سال جس نے مدرسے میں پڑھا ہے یا 8-10 سال پڑھا ہے، وہ بھی عموماً تقلیدی دنیا سے ہی ایک آراستہ ہوتا ہے۔ لہٰذا تقلید کی وجہ سے بھی اگر آپ بس جاننے کے ہمارے پاس ذرائع ہو گئے، ایک دفعہ آپ تقلیدی طور پہ جانتے ہیں، یعنی اب اپنے آباء و اجداد کے اعتبار سے، علماء کے اعتبار سے، اہل منبر کے اعتبار سے، حوزے میں بڑی شخصیات یہ نظریہ رکھتی ہیں، اس لیے میں اس نظریے کا قائل ہوں۔ مختلف اسباب ہوتے ہیں، اس کو بھی عرفان نہیں کہا ہم نے۔ بعض اوقات انسان اس لیے ایک حقیقت تک رسائی حاصل کرتا ہے کیونکہ اس نے اسے پہچانا ہے، استدلال سے جانا ہے، عقلی استدلال سے رشد کیا ہے، غور و فکر کیا ہے۔ اب آپ اس کو فلسفے کے نام سے پڑھیں، کلام کے نام سے پڑھیں یا عرفان نظری کے نام سے پڑھیں، ہر 3 صورتیں وہ معلومات کا ایک ذخیرہ ہے اور غور و فکر کر کے آپ نے علمی طور پہ اسے حاصل کیا ہے۔ یہ بھی ایک کمال ہے، تقلید کی نسبت باکمال شے ہے، لیکن عرفان نہیں ہے۔ عرفان وہ ہے کہ جس میں انسان چکھے، یعنی جس کو درد ہو رہا ہے وہ عرفان درد جانتا ہے، جس کو بھوک لگی ہوئی ہے وہ معرفت و عرفان بھوک کو رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے حقائق سے تعلق وجودی قائم کرے، یہاں سے عرفان اس کے پاس آتا ہے۔ جیسے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں یقین کی اقسام بیان کی گئی، تو اس میں ایک مورد تھا کہ اس نے آگ کو ہاتھ لگا کے دیکھا، یہاں پہ اسے جو علم حاصل ہوگا یہ عرفان کہلائے گا، اور ایک سراپا آگ بن جاتا ہے، یہ بھی عرفان کہلائے گا۔ آئیں اب ہم آج کی اصل کی طرف منتقل ہوں، کیونکہ جو اصول ہیں وہ متعدد علمی نکات کی صورت میں علامہ حسن زادہ عاملی نے ذکر کیے ہیں۔ ہم یہ اس میں دعویٰ نہیں کر سکتے کہ سارے منطقی ترتیب سے ایک دوسرے سے مربوط مباحث ہیں، لیکن کچھ بکھرے ہوئے مباحث ہیں، لیکن ہم نے بعض اصطلاحات پڑھنی جو علم عرفان میں استعمال ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ مزید اس کی تفصیلات عرفاء کی نگاہ میں معلومات کی صورت میں جانتے رہیں گے۔ لیکن عمل کی دنیا آباد کرنا ہر انسان کا اپنا وظیفہ ہے، لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے ایک دستور عمل اہل بیت علیہ السلام کی احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیات کریمہ سے حاصل کریں، کیونکہ عمومی دستورات تو موجود ہیں، علماء نے ذکر کیے ہیں، علماء اخلاق نے ذکر کیے ہیں، قرآن میں مذکور ہیں، روایات میں مذکور ہیں۔ وہ دستورات خاصہ کہ جو ایک خاص استاد کی محتاج ہیں، ممکن ہے کہ کسی کو میسر آ جائے اور ممکن ہے کہ وہ میسر ہمیں آسانی سے نہ آئے، لیکن اگر دستور خاصہ انسان کے پاس موجود نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دستورات عامہ انسان کے پاس موجود نہیں ہیں، وہ رشد نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ کو کمال تک نہیں پہنچا سکتا، یا وہ حقائق سے وابستگی پیدا نہیں کر سکتا، ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اصل سوم میں جو نقطہ سب سے پہلے ذکر کیا ہے کہ خود لکھتے ہیں کہ روح بابدن طبیعی عنصری در نشت شہادت مطلقہ، کہ یہ جو الفاظ ہمارے پاس آئے ہیں، اب ادھر آپ چند الفاظ دیکھیں۔ روح کا بدن عنصری سے تعلق، نمبر 2 نشت شہادت مطلقہ اس سے تعلق، اور نمبر 3 علاقہ تدبیر، تعلق تدبیری ہونا۔ ہم ان 3 کو پہلے سمجھتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ انسان کی روح کا بدن سے جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے گزشتہ درس میں تیزی کے ساتھ اختتام درس میں 7 مراحل انسان کے پڑھے۔ حقیقت ایک ہے، اس کی مثال اساتذہ اس طریقے سے دیتے ہیں کہ ایک شخص ہے، مثلا وہ پاکستان میں ایک شہر سے دوسرے شہر گاڑی چلاتا ہے۔ آپ مثالوں پہ خوب غور کریں اور اس کے بعد اپنے نفس کے اوپر غور کریں۔ نفس کے اوپر انسان جتنا غور کرتا جائے گا، معرفت الہی انسان کو اتنی حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ یہ حدیث آپ کئی مرتبہ اپنی زندگی میں سن چکے ہیں، من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی جتنی مقدار میں معرفت حاصل کی، اتنی مقدار میں اس کے لیے رب العالمین کی معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی یہاں پہ تعلق ہے ان دونوں باتوں میں۔ اس کا تذکرہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ بہت واضح طور پہ اپنی کتابوں میں کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، کہ انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں ذکر کی جائے گی۔ اس لیے بالفاظ دیگر
علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریق ہے حقائق کو جاننے اور عرفان عملی کی دنیا کے اندر وارد ہونے کا، اس طریق کا نام ہے معرفت نفس۔ سید علی قاضی طباطبائی، ان کے شاگردان آیت اللہ بہجت یا دیگر بزرگان سب اسی طریق کے قائل ہیں، معرفت نفس۔ لہذا معرفت نفس جتنی مقدار میں حاصل ہوتی چلی جائے گی، اتنی مقدار میں آپ کے لیے رب العالمین کی معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے اوپر ہمارے پاس کثیر احادیث ہیں اور قرآن کریم کی آیات سے بھی یہ سازگار بنتا ہے۔ ہم اصل سوم میں آئیں دیکھیں کہ تذکرہ ہمارے پاس کیا ہے۔ سب سے پہلے روح کا بدن طبیعی عنصری سے تعلق۔ اب حقیقت ایک ہے، مثال پہ غور کریں۔ ایک ڈرائیور ہے، وہ مثال کے طور پر لاہور سے اسلام آباد روٹ پہ گاڑی چلاتا ہے۔ اب وہ جب سیٹ کے اوپر بیٹھا ہو اور ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھ کے سٹیئرنگ کو اس نے پکڑا ہو، روڈ کے اوپر چلا رہا ہو، اس مناسبت سے آپ اسے کہتے ہیں ڈرائیور۔ لیکن دوسری طرف یہی شخص وہ اپنے گھر میں ولی اور سرپرست بھی ہے اور اس کے بچے ہیں، بچوں کے اعتبار سے باپ ہے، زوجہ کے اعتبار سے شوہر ہے، والدین جو اس کے اپنے موجود ہیں ان کے اعتبار سے بیٹا ہے، اسی اعتبار سے آپ نے یہ دیکھا نسب کے اعتبار سے آگے۔ یہی شخص مسجد میں بھی آتا جاتا ہے، مسجد میں آنے جانے کے اعتبار سے نمازی کہلائے گا۔ یہی شخص اچھا کچھ بیچتا بھی ہے، اس اعتبار سے وہاں پہ دکاندار کہلائے گا۔ یہی شخص دوستی بھی نبھاتا ہے، اس اعتبار سے دوست کہلائے گا۔ اب یہاں پہ مختلف جب عنوان آ رہے ہیں تو حقیقت تبدیل ہوگی اس کی، یا وہ حقیقت ایک ہے لیکن حقیقت کے پہلو کئی ہیں اور ان مختلف پہلوؤں سے اس کے مختلف نام پڑ گئے۔ دونوں میں سے کون سی بات درست ہے؟ آیا حقیقت ایک ہے یا حقیقت ادھر متعدد ہوگی اس کی؟ یعنی فرد ایک ہے یا فرد زیادہ ہو گئے؟ وہی ایک مثلا زید شخص ہی ہے، اب اس کے جتنے زندگی کے پہلو ہیں ان پہلوؤں سے اس کے الگ الگ نام پڑھتے چلے گئے۔ اسی طریقے سے حقیقت انسان کی ایک ہے، ایک سے زائد حقیقت نہیں ہے، لیکن اس ایک حقیقت کے مختلف شعون ہیں۔ کلمہ شعون یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے فارسی عربی کتابوں میں۔ اس سے مراد ہے کئی پہلو ہیں، کئی شعون ہیں، یعنی کئی جوانب ہیں، کئی پہلو ہیں اس کے، اور ان پہلوؤں کے اعتبار سے اس کے کیا پڑ جاتے ہیں؟ مختلف نام بن جاتے ہیں، اس کے مختلف نام پڑ جاتے ہیں۔ بس آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ انسان واحد ہے، حقیقت واحدہ انسان رکھتا ہے، لیکن ایک مرحلے میں بدن ہے، ایک مرحلے میں ایک پہلو سے نفس ہے، اگلے پہلو سے قلب ہے، ایک اور پہلو سے روح ہے، ایک اور پہلو سے سر ہے، پھر خفی ہے، پھر اخفا ہے۔ یہ جو 7 مراحل آپ کی خدمت میں ذکر کیے، یہ ایک حقیقت واحدہ کے مراحل ہیں۔ لہذا ایک پہلو سے اسے کہہ دیا جاتا ہے بدن، ایک جانب کو ملاحظہ کریں تو نفس، ایک اور جانب کو ملاحظہ کریں قلب، ایک اور طرف سے دیکھیں روح، ایک اور طرف سے پہلو سے دیکھیں سر، ایک اور پہلو سے دیکھیں خفی، ایک اور جانب سے جائزہ لیں اخفا۔ مثلا اگر وہ مقام واحدیت میں فنا ہوتا ہے خفی کہلاتا ہے، احدیت میں فنا ہوتا ہے اخفا کہلاتا ہے، جیسا کہ آپ نے گزشتہ درس میں بھی اسے تیزی سے دیکھا کہ یہ انشاءاللہ تعالی آگے تفصیلاً آئے گا، لیکن یہ پہلی ہماری بات مکمل ہوگی۔ اس نقطے کو اس مثال سے آپ جان لیں، کیونکہ یہ نقطہ اگر ہمارے لیے قابل فہم نہ ہو، یہ بہت ایک جھگڑے کا موضوع ہے، اختلافی موضوع ہے۔ نفس کیا ہے؟ بدن کیا ہے؟ پہلے نفس تھا یا بدن تھا؟ روح پہلے ہے یا بدن پہلے ہے؟ مختلف اقوال ہیں، مختلف نظریات ہیں، لیکن ہم عرفان کے اعتبار سے پڑھیں گے اور عرفا کی نگاہ پڑھیں گے۔ آپ نے پہلا نقطہ اس میں ملاحظہ کیا کہ اس کو کس طرح ذکر کیا ہے کہ آپ ڈرائیور کی مثال دیکھیں، اس کے جس طرح مختلف پہلو تھے ان پہلوؤں سے نام پڑھتے گئے۔ ہماری حقیقت ایک ہی ہے۔ یہ جب آپ نے بات سمجھ لی، آئیں اگلے مرحلے میں۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کا حقیقت واحدہ جو انسان کی ہے، یہ حقیقت جب بدن کی تدبیر کر رہی ہو۔ ادھر 2 لفظ یاد رکھیں جو کتابوں میں صراحتاً آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، صراحتاً، کہ ایک لفظ ہے بدن کی تدبیر اور ایک لفظ ہے بدن کی ربوبیت۔ ایک ہے لفظ بدن کی
تدبیر اور ایک ہے بدن کی ربوبیت۔ میں کتاب کا پہلے تعارف کرا دوں، کیونکہ ہم علامہ حسن زادہ آملی کی چونکہ عرفانی نظریات کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ہم انہی کی کتابوں سے سارے مباحث کو لائیں گے۔ ایک ضخیم کتاب ہے، تقریباً یہ کتاب میں اس کے صفحے اس میں آپ کو بیان کر دوں تاکہ آپ کے علم میں آ جائے کہ ہم فہرستوں کو ہٹا کے اصل کتاب کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو یہ کتاب بڑی جو سائز کی کتاب ہوتی ہے اس کے مطابق اس کے کل صفحے ہیں 975 975 975 صفحے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے، دیکھیں آپ کے سامنے آ جاتا ہے، صرح العیون، صرح العیون فی شرح العیون۔ صرح العیون یہ انہوں نے تقریباً 66 کے قریب چھوٹے چھوٹے عین کہتے ہیں، خزانے کو بھی کہتے ہیں، سونے کو بھی کہتے ہیں، قیمتی چیز کو بھی کہتے ہیں۔ 66 انہوں نے عین لکھے ہیں، پھر ان 66 عین کی خود ہی شرح کی ہے، تفصیلی طور پہ انہوں نے شرح کی ہے۔ اور ہمارے پاس جتنی بھی کتابیں نفس کے موضوع پہ لکھی گئی ہیں ان سب کتابوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مطالب کو انہوں نے اس میں پرو دیا، بند کر دیا۔ جتنی آیات اس سے مربوط ہیں، جتنی احادیث ہیں، جتنے اقوال حکماء کے ہیں، عرفاء کے ہیں، بہت زیادہ اختلافی نکات انہوں نے ذکر نہیں کیے، وإلا یہ کتاب جو ہے وہ 3-4 جلدوں کی پر ممکن ہے آ جاتی۔ اس کتاب میں ہم اسی بحث کو، چونکہ یہ صرف نفس کے موضوع کے اوپر لکھی گئی ہے، ایک دو اور کتابیں بھی نفس کے اوپر ہیں، لیکن یہ کتاب سب سے ضخیم اور سب سے بہترین کتاب شمار ہوتی ہے، اور استاد سے یہ پڑھنے کی توفیق بھی ہو رہی ہے، اس لیے اس کے جو مطالب آپ کی خدمت میں وہ آیت اللہ حسن زادہ آملی کے معروف استاد ہیں شیخ حسن رمضانی حافظہ اللہ تعالی، کہ ان کی زبانی آپ کی خدمت میں یہ پیش کیے جائیں گے۔ خلاصہ کلام 2 لفظ ابھی آپ یاد رکھیں، یہ میں نے تعارف کتاب کا اس لیے کرایا کہ آپ کے پاس یہ بات ہونی چاہیے کہ جو معلومات میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں اس کا منبع یہ کتاب ہے۔ علامہ حسن زادہ آملی بقیہ علماء اور عرفاء میں ایک امتیاز رکھتے ہیں۔ اگر آپ بقیہ عرفاء کی کتابیں اٹھائیں، خصوصاً ہمارے ہاں جو ایک اور معروف شخصیت جن کی کتابیں کثیر پائی جاتی ہیں اور انہوں نے ہی تاریخ عرفاء کو مکتب تشیع میں خوب کھول کے بیان کیا، وہ سید محمد حسین تہرانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بڑی ایک شخصیت گزری ہیں۔ اردو میں سیر السلوک آپ نے کتاب دیکھی ہوگی، اس کے اندر ایک سید محمد حسین طباطبائی کے نام سے ایک رسالہ موجود ہے، لب اللباب کے عنوان سے وہ رسالہ ہے، دقیق رسالہ ہے، قابل تدریس نہیں ہے حقیقت میں کیونکہ اس کے بہت سارے مقدمات ہیں۔ وہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حوض علمیہ میں اپنے خاص شاگردوں کو دروس دیے تھے، ان دروس کو قلم بند کیا سید محمد حسین تہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سید محمد حسین تہرانی کے یہ جو مکتوب تھے جو انہوں نے لکھا وہ پھر رسالہ لب اللباب کے نام سے وہ چھپتا ہے، اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہوا، لیکن وہ ایک رمزی زبان اس میں زیادہ ہے، کل کا کل عرفان اس میں گویا کہ سمیٹ دیے، عرفان نظری بھی اور عرفان عملی بھی، ساری کی ساری باتیں۔ البتہ محمد حسین تہرانی نے اور بہت ساری کتابیں لکھی، مثلا امام شناسی پہ بہت بڑا ذخیرہ لکھا انہوں نے امامت کے اوپر، اسی طریقے سے اور ان کی مختلف معاد شناسی کے اوپر بہت ضخیم ایک ذخیرہ ہے، لیکن اس کتابوں کو اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اس طرح واضح اور شفاف عرفانی نظریات نہیں نظر آئیں گے جیسی تبیین علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ دوسری بڑی شخصیت ہیں آیت اللہ جوادی آملی حافظہ اللہ تعالی، کہ ایک موسوعی اور جامع شخصیت ہیں، فقیہ بھی ہیں، اصولی بھی ہیں، مفسر بھی ہیں۔ اسی طریقے سے عرفان نظری میں ان کی جو نگاہ ہے اس وقت دنیا کے خطے میں شاید ہی کوئی اتنا عمیق نگاہ رکھنے والی شخصیت ہو عرفان نظری اور فلسفے کے اوپر، لیکن آپ ان کی کتابوں کی طرف بھی مراجعہ کریں تو وہ بھی موسوعی ہیں، جامع ہیں، آپ کے لیے ایک ترتیب سے ایک مطلب کو حاصل کرنا آسان نہیں رہے گا۔ لہذا یہ امتیاز علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے کہ اگر حقیقی عرفان نظری کو لینا ہے ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، عرفان نظری میں جو لب لباب ہے، اصل نظریہ ہے، وہ آپ کے دسترس میں آ جائے گا۔
علامہ حسن زادہ عملی کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے عرفان کو آیات اور روایات کے تناظر میں بیان کیا ہے، یعنی وہ جو اصل نظریے سے تعلق رکھتی ہے براہ راست اس حدیث کو لے کے آئے، نہ یہ کہ ایک لمبی انہوں نے تمہید باندھی اور آیات کا ایک ڈھیر لگایا، پھر دوسرا آیات روایات کا ڈھیر لگایا کہ وہ ایک بندے کے لیے پڑھنا اور سنبھالنا اس کے لیے مشکل بن جائے، نہیں، ٹو دا پوائنٹ آیت اور روایت کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ آپ کو اب آئیں اصل بحث میں وارد ہوں، کیونکہ یہ تمہید اس لیے باندھنا ضروری تھا، ممکن ہے اب جو آپ کے پاس معلومات آپ کو دی جائیں وہ آپ کے بہت سارے نظریات کے برخلاف ہو، یا ممکن ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ سنا ہو اور آپ کو تعجب آور لگے، اس کی پر غور و فکر کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا مباحثہ کریں، سوال اپنے اندر ابھاریں، کیونکہ یہ جو عرفان نظری اور عرفان عملی ہے یہ حوزہ علمیہ کے طلاب کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ ہر وہ فرد جو یہ صلاحیت رکھتا ہے اور ہمت رکھتا ہے اس کو اس میدان میں وارد ہونا چاہیے اور اس کو اس کے لیے قدم اٹھانا چاہیے۔ آئیں اب ہم نفس کا بدن سے تعلق، دو کلمات ہیں، ایک ہے بدن کی تدبیر کرنا۔ تدبیر کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی بدن کو کل چلانا، جو وہ چاہتا ہے وہ بدن انجام دیتا ہے، اور ایک ہے بدن کی ربوبیت، یعنی پالنا، تربیت کرنا۔ اگر وہ انسان، ایک انسان حقیقت واحدہ جسے ہم نے کہا ہے، وہ بدن کی تدبیر کرے، اس کو کہتے ہیں نفس۔ اسی حقیقت کا کیا نام پڑ جاتا ہے؟ نفس، جب بدن کی تدبیر کرے۔ اس لیے موت کا تعلق نفس سے جوڑا گیا ہے، کیونکہ وہ بدن کی تدبیر ترک کر دے گا، پھر اس بدن کے ساتھ انسان کی حقیقت نہیں ہے، درست؟ اچھا، اگر بدن کی ربوبیت کرے، تربیت کرے، نشوونما اسے دے، تو اس کو کہتے ہیں روح۔ اسے کیا نام دے دیا جاتا ہے؟ روح۔ یہ تکرار کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نفس اور روح کے اور بھی بعض پہلو ہیں جس اعتبار سے روح کہتے ہیں، لیکن اس میں ایک اہم ترین ہے۔ اگر اس کی ربوبیت کر رہی ہے تو روح، اور اگر نفس بدن کی تدبیر کر رہا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ نفس۔ اگر یہ ایک ہی حقیقت ہے، حقیقت تبدیل انسان کی کبھی نہیں ہوتی۔ یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے بدن کیا ہے؟ مجھ سے جدا ہے یا میں ہی ہوں؟ نہیں، بدن میں ہی ہوں، کوئی اور چیز نہیں ہے، میں ہی وہ بدن ہوں۔ اس لیے نفس کا سب سے نچلا مرتبہ کیا ہے؟ وہ انسانی جسم ہے، اور سب سے بالا مرتبہ کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں روح۔ ایک ہی حقیقت ہے، جس طرح آپ کا سر اور پاؤں نہیں ہے، آپ کہیں کہ اگر میرے سب سے نچلے حصے کو اور سب سے پست حصے کو ملاحظہ کرنا ہے تو پاؤں دیکھو، میں ایک مثال دے رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے، اور سب سے بالا حصے کو دیکھنا ہے تو میرے چہرے اور پیشانی کی طرف دیکھو۔ اسی طریقے سے ایک حقیقت واحدہ ہے، لیکن یہ حقیقت واحدہ کا سب سے نچلا جو مرتبہ ہے، سب سے نازل مرتبہ ہے، اس کو کہتے ہیں بدن۔ لہذا بدن کہیں اور سے نہیں، میرا ہی ایک وجود ہے، لیکن ایک ایسا حصہ کہ جو اس دنیا میں ہی رہ جائے گا اور اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کا کوئی تعلق مجھ سے نہیں ہوگا، میں اسے چھوڑ کے آگے چلے جاؤں گا۔ بالکل اسی طریقے سے شکم مادر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک جھلی میں ہوتا ہے، بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے، جھلی اٹھا کے آپ پھینک دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسانی بدن ہے، روح کا اس سے ایک تعلق ہے، نہ روح اس کے اندر ہے نہ اس سے باہر ہے۔ ہاں، ایک کلمہ روح کے لیے اور بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، روح بخاری۔ روح بخاری اور صحیح بخاری میں فرق رکھنا ہے، صحیح بخاری کتاب ہے، روح بخاری انسانی بدن سے تعلق رکھتی ہے۔ بس ایک ہے روح بمعنی حقیقت واحدہ، وہی حقیقت انسان کی۔ ایک کلمہ روح بخاری استعمال ہوتا ہے، روح بخاری وہ ہے کہ جو انسان کے بدن کے اندر ایک بخارات ٹائپ بن جاتی ہیں۔ یہ جب عناصر انسان کے بنتے ہیں، مٹی ہے، آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، ایک مزاج انسان کا بنتا ہے، اس سے روح بخاری جنم لیتی ہے، وہ بدن کے اندر موجود ہوتی ہے۔ صحیح ہے، یہ وہی ہے کہ جب ہوا سی آپ کو محسوس ہوتی ہے، یہ بندہ تڑپنے کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یہ روح بخاری ٹائپ ہے، یہ مادی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مادی بدن کا حصہ ہے روح بخاری۔ ہم جس کی بات کر رہے ہیں یہ غیر مادی ہے، یہ دوسرا آپ کے پاس پوائنٹ آ گیا۔
یہ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ بس آپ کو یہ پتہ لگ گیا میرے بدن کو چلا کون رہا ہے، وہ ہے نفس۔ ادھر ایک اور نقطہ بھی غور و فکر کے لیے میں آپ کی حوالے کرتا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر بہت غور و فکر کریں آپ کے لیے چیزیں آشکار ہوتی چلی جائیں گی، غور و فکر سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم اس تفصیلی موضوع کو اپنے اس مختصر سے درس میں ابھی نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ جو آگے اصل انسانی آ رہی ہیں اس میں ان چیزوں کا تذکرہ اور تفصیل سے آئے گا، لیکن سب چیزوں کو ہم ایک ہی درس میں نہیں پڑھ سکتے، اس لیے میں صرف غور و فکر کے لیے یہ نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر پوچھا جائے ہم جب نفس کہہ رہے ہیں اور روح کہہ رہے ہیں، وہ روح بخاری نہیں ہے جو بدن کا حصہ ہے، صحیح ہے، لطیف ہے وہ بھی جو بدن کا حصہ ہے۔ ہم جب روح کہتے ہیں تو وہی حقیقت انسانی ہے کہ جو غیر مادی ہے، اس کو ہم روح کہہ رہے ہیں۔ لیکن وہ کیا ہے، کیوں روح کہلاتی ہے؟ وہ بدن کی ربوبیت کرتی ہے۔ یا روح کیوں کہتے ہیں؟ اس کا عالم امر سے تعلق ہے، عوالم کی جہت سے بھی ہم جا سکتے ہیں، بہرحال آگے انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور مورد میں دیکھیں گے۔ نفس کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ وہ بدن کو چلاتا ہے، بدن کی تدبیر کرتا ہے، بدن نے کیا انجام دینا ہے کیا انجام نہیں دینا ہے، ان سب چیزوں کو نفس انجام دیتا ہے۔ اگر سوال پوچھا جائے بدن نفس کے اندر ہے یا نفس بدن میں ہے، اگرچہ یہ سوال خود ٹھیک نہیں ہے، دونوں صورتیں صحیح نہیں ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے استاد نے جب یہ ہمیں بات بیان کی تو انہوں نے تکراراً یہ بات بیان کی کہ کہا جاتا ہے کہ انسان تصور کرتا ہے کہ شاید انسانی نفس جو ہے وہ اس کے بدن کے اندر ہے یا بدن نفس کے اندر ہے۔ کہتے ہیں اگر ہم نے غلط تعبیری استعمال کرنی ہے تو کون سی دونوں میں سے بہتر ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ نفس بدن کے اندر ہے یا بدن نفس کے اندر ہے؟ جو بدن ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ نفس کے اندر ہے، جس طرح ہوا نے نہیں تمام چیزوں کو گھیرا ہوا، جس طرح ہوا نے گھیرا ہوا ہے اس طریقے سے ہمارے بدن کو نفس نے گھیرا ہوا ہے، نہ کہ ہمارے بدن کے اندر نفس ہے۔ غلط ترین تعبیر اور اشتباہ کے اوپر مشتمل جو انسانی نظریات کو فاسد کرتی ہے، اس میں سب سے پست ترین تعبیر کیا ہے کہ نفس بدن کے اندر ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس کو بہتر صورت ہی دینی ہے تو وہ کیا ہے کہ بدن نفس کے اندر ہے، بدن نے گھیرا ہوا ہے۔ مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ ہوا جو ہے اس نے گھیرا ہوا ہے یا کمرے نے ہوا کو گھیرا ہوا ہے، کون سی چیز ٹھیک ہے؟ ہوا نے گھیرا ہوا ہے۔ بچے نے شکم مادر کو گھیرا ہوا ہے یا شکم مادر نے بچے کو گھیرا ہوا ہے؟ جس طرح سے بچہ شکم مادر کے اندر ہے، بدن انسانی بالکل اسی طریقے سے نفس کے اندر ہے۔ اگر ہم نے تعبیر دوسری استعمال یہ والی استعمال کرنی ہے تو واضح یہ بات۔ اس لیے نفس ایسا نہیں ہے کہ وہ بدن کے اندر سما جائے، بدن کے اندر نفس نہیں جا سکتا، لہذا یہ وجہ کہ وہ پورا محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے نفس نے بدن کا، اس لیے نفس کو پتہ لگ جاتا ہے۔ نفس کے لیے ایک اور اب ادھر آپ غور کریں، نفس کے جو ہیں آلات جو اس دنیا سے استفادہ کرتا ہے، وہ اس کے پاس دو چیزیں، ایک ہے حواس اور ایک ہے قوہ۔ آپ ان دو لفظوں کو یاد رکھیں، ایک ہے قوتیں، قوہ یعنی قوت کی جمع ہے، آپ اردو میں کہہ دیتے ہیں قوتیں، ایک ہے قوتیں اور ایک ہے حواس۔ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے انسانی حواس میں کون سی حس جو ہے وہ سب سے پہلے فعال ہوتی ہے اور انسان کو خبر دینے کے اعتبار سے سب سے جامع طور پہ خبر دیتی ہے؟ آپ کو کون سی محسوس ہے؟ یعنی جس کا دائرہ آپ کو تمام حواس میں سب سے وسیع دکھائی دیتا ہے، وہ کون سی حص ہے؟ دیکھیں بڑے غور کرنے کی چیز ہے، ہمارے پاس حواس پنجگانہ ہیں، 5 سینسز ہیں، ان 5 سینسز میں آپ کو کون سی سینس اس میں ایسی دکھائی دیتی ہے کہ جو سب سے جامع آپ کے احساس کرتے ہیں، یعنی اس کا احاطہ بقیہ کی نسبت وسیع آپ کو محسوس ہوتا ہے، وہ کون سی ہے؟ 5 ہے نا ہمارے پاس، دیکھنے کی حس، سننے کی حس، چکھنے کی حس اور سونگھنے کی حس اور لمس کرنے کی حس۔ اس میں سے آپ کو کون سی احساس ہوتی ہے؟ قلیل سا غور کریں، غور کریں گے تو محسوس ہوگا۔ کون سی؟ لمس کرنے کی یا دیکھنے کی یا سننے کی؟ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ جو دیکھنا صرف ایک ہی حصے سے ہے۔ ان 5 میں سے سب سے جامع جو ہے وہ لمس ہے،
کیونکہ آپ کی ٹانگ پیچھے کمر کو آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں، سن سکتے ہیں نہیں، ادھر کوئی چیز چلے فوراً انسان چونک جاتا ہے، لیکن کون چونکا؟ آپ کا بدن یا آپ کا نفس؟ کیونکہ اگر بدن نے چونکنا ہوتا تو کتنی دفعہ نفس کہیں اور مشغول ہوتا ہے، خیالوں میں یا درد میں یا بھوک میں، اسے پتہ ہی نہیں لگتا میرے بدن پہ کچھ چل رہا ہے، خصوصاً جب بیہوش کر دیتے ہیں، اس کا مطلب بدن کو نہیں پتہ لگتا، آپ کا نفس ہے کہ جو یہ کر رہا ہے۔ لہٰذا لمس ہے کہ لمس سے ساری چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں۔ لمس ہے کہ جو بچے میں سب سے پہلے فعال ہوتا ہے، حیوانات، تمام حیوانات میں سب سے پہلی سینس ہے وہ جو متحرک ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ لمس۔ اسی لیے وہ دودھ پیتا ہے بچہ، پھر چکھنے کی حس، پھر ذائقے کی حس۔ لیکن حقائق کو پکڑنے کے اعتبار سے سب سے بہترین حس کون سی ہے انسان کی؟ حقائق کو یہ تو وہ تھی کہ جو انسان کی حس کے اعتبار سے جو اس سے تعلق، بدنی تعلق قائم کریں۔ حقائق کو پکڑنے کے اعتبار سے دو ہیں، دیکھنا اور سننا۔ اور دیکھنے اور سننے میں جامع کون سی محسوس ہوتی ہے آپ کو؟ آپ دیکھ کے زیادہ چیزیں لیتے ہیں یا سن کے؟ دیکھ کے لیتے ہیں یا سن کے؟ دیکھ کے زیادہ۔ آپ نے جو لیکچر سنتے ہیں اپنے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، گھر میں بات چیت، وہ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں؟ اصلاً کوئی مقایسہ نہیں ہے، سننے سے اتنا کچھ حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں نفس کے قریب ترین حواس ہیں، قریب ترین حواس، بقیہ مادے سے قریب ترین حواس ہے۔ اس لیے سننا بلا شک و شبہ انسان کے لیے بہت کچھ حاصل کر دیتا ہے۔ اسی لیے وضو کس سے ٹوٹتا ہے؟ آنکھیں بند ہونے سے یا کان بند ہونے سے؟ کان بند ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ اب یہ بالکل ہی گیا بندہ، اب اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تو اپنے پنجگانہ حواس کو حاضر کر کے حاضر ہو۔ وضو سردیوں میں کریں یا گرمیوں میں کریں، تھوڑی دیر کے لیے نیند ضرور بھگا دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ آپ کے پاس دوسری بات آئی، یہ نفس سے چلا رہا ہے، حواس کو، انسانی قوتوں کو، حس جو کر رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کون کر رہا ہے؟ یہ نفس انسانی کر رہا ہے۔ نفس انسانی یعنی حقیقت واحدہ، یہ ہے تدبیر انسان کی، جو انسان تدبیر کرتا ہے۔ ادھر ایک آغا حسن زادہ عملی بڑا خوبصورت جملہ بیان کرتے ہیں، اور وہ اس حدیث کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، لیکن غور و فکر کریں گے تو سمجھ آئے گا۔ میں اس لیے یہ جملہ بھی بول دیتا ہوں کیونکہ آغاز دروس ہیں ہمارے، انشاءاللہ 20-30 درس ہمارے گزر جائیں، یہ جملہ آپ کے لیے اور زیادہ واضح ہوتا چلا جائے گا۔ ممکن ہے یہ جو جملہ عرض کر رہا ہوں یہ شروع میں آپ کے لیے تھوڑی مشکل ایجاد کرے، لیکن غور کرتے رہیں، غور۔ اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے تعلق ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ مخلوق سے جدا بھی ہے یا نہیں؟ یعنی اللہ جدا بھی ہے، تعلق بھی ہے، مخلوق جیسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، جدا ہے اس اعتبار سے، تنزیہ ضروری ہے، لیکن اللہ کا مخلوق سے ربط بھی ہے یا نہیں؟ واضح قرآن کریم کی آیات ہیں، ربط اور تعلق ہے، مشاہدہ اس سے ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رب ہونے کا تعلق ہے، مملوک ہونے کا تعلق ہے۔ مناجات امیر المومنین علیہ السلام آپ پڑھیں جو مسجد کوفہ میں امیر المومنین کی ہے، بعض مناجات اساتذہ کہتے ہیں کہ یاد ہونی چاہیے انسان کو، اگر عربی نہ ہو تو معنی کے اعتبار سے حتماً یاد ہونی چاہیے۔ مولا یا مولا، کہ یہ جو امیر المومنین علیہ السلام کی مناجات ہے کہ انت المولا وانا العبد فهل يرحم العبد الا المولا، مولا یا مولا انت المالک وانا المملوک فهل يرحم المملوک الا المالک، مولا یا مولا انت الرازق وانا المرزوق فهل المرزوق هل يرحم المرزوق الا الرازق۔ اب یہ بہت خوبصورت، یہ سارے ربط ہیں۔ اچھا، اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ اللہ کا مخلوق سے ربط کس نوعیت کا ہے، یہاں پہ بڑا ایک پریشانی انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ بعض نے کہا کہ جو قطرے کا سمندر سے تعلق ہے وہی تعلق مخلوق کا رب سے ہے، بعض نے کہا کہ جو کرن کا سورج سے تعلق ہے وہی تعلق رب سے ہے۔ اس لیے اگر انسان اپنے اوپر غور کرے تو، نفس کے اوپر غور کرے تو رب تک پہنچ جائے گا۔ علامہ حسن زادہ عملی فرماتے ہیں کہ یہ ساری مثالیں درست نہیں ہیں۔ صحیح ہے، ایک شعر ان کا بڑا خوبصورت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے،
کہتے ہیں بہترین اگر مثال دینی ہے اس مسئلے کے لیے، بہترین مثال تو وہ یہ ہے کہ نفس کا اپنی قوتوں کے ساتھ جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا وہی مخلوق سے تعلق ہے۔ قوتیں عین نفس ہیں کیا، یا نفس سے جدا ہیں؟ جدا ہیں، لیکن ایسا تعلق ہے کہ وہ تعلق توڑ بھی نہیں سکتے، احاطہ ہے، محیط ہے۔ اس کے لیے اس اصل میں جو انہوں نے ذکر کیا کلمہ وہ ہے قیومیت۔ آئیں آپ اصل کی طرف دیکھیں کہ وہ ذکر کرتے ہیں اس اصل میں، کیونکہ ہم کتاب کے مطابق چلیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ ہمیں آنہا قائم بے وجود نفسند، اور یہ جو تعلق ہے وہ کس چیز کا تعلق ہے؟ قائم اسی کے ذریعے سے ہیں۔ یہ تعلق کے آخری سطور پڑھیں کہ نفس با آنہا معیت قیومیت دارت، کہ نفس کا ان سے جو تعلق ہے وہ معیت قیومیت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تمام مخلوقات سے جو تعلق ہے وہ ہے قیومیت۔ قائم اور قیومیت میں فرق کرنا ضروری ہے، ایک ہے قائم اور ایک ہے قیومیت۔ قیومیت وہ ہوتا ہے کہ جو خود ذاتی طور پہ بھی قائم ہے، وجود رکھتا ہے، قائم ہے، اور وہ دوسروں کو بھی قائم کیے ہوئے ہے، دوسروں کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے، اسے کہتے ہیں قیومیت۔ نفس خود بھی قائم ہے اور ہمارے پورے بدن کی تدبیر کر کے ہمیں بھی قائم رکھے ہوئے ہے۔ اس کی ابھی وضاحت انشاءاللہ مزید آتی ہے، لیکن اس جملے کو میں تکرار کر دوں کہ انہوں نے صراحتاً اپنی کتابوں میں چونکہ زیادہ ذکر کیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بیان کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایک ایسا نقطہ ہوتا ہے کہ جو نہیں تذکرہ کرنا چاہیے اس کو وہ فوراً آشکار نہیں لکھتے کتابوں میں، وہ ایک پھر اساتذہ کے ذریعے سے نکات چلتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم ان کے محضر میں تھے اور اس مسئلے پہ بحث ہوئی، کہ آج بھی درس ہمارا تھا، تو مختلف انہوں نے اپنے واقعات استاد نے سنائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کسی مورد میں ذکر کیے جائیں گے۔ یہاں پہ وہ جملہ دوبارہ عرض کر دوں کہ جو تعلق نفس انسانی کا قوت نفس سے ہے، نفس کی قوتوں سے ہے، ویسا ہی تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مخلوقات سے ہے۔ نہیں، اس کو ہم آگے منتقل ہو جاتے ہیں اور اس کو فی الحال بریکٹ بنا کے اسے ابھی ترک کرتے ہیں کہ اس کی پر غرف اعتراض اور تنقید کرنے میں عیب نہیں ہے، سوال ابھارنے میں عیب نہیں ہے، بیجا طور پہ بغیر سوچے سمجھے بغیر علم حاصل کیے رد کر دینا یہ سب سے بڑا عیب ہے۔ لہذا جس نے نہ غور و فکر کیا، نہ جاننے کی کوشش کی، نہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کی، تو یہ غلط چیز ہے۔ آئیں اب ہم آگے چلتے ہیں، نفس اور بدن میں پھر فرق کیا ہے؟ ابھی اس کے اندر بہت تفصیلات ہیں نفس اور بدن میں۔ اب آپ کو ادھر سے پتہ لگ گیا، آپ من عرف نفسہ عرف ربہ، کیسے رب کو پہچان لے گا؟ آپ اپنے نفس کا اپنے بدن سے تعلق جتنا جانتے چلے جائیں آپ کو اتنا پتہ لگ جائے گا اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے کیا رابطہ اور تعلق ہے۔ اب ہو رہا انسان کے اوپر ہے، اگر انسان پاکیزگی اختیار کرے، وضو کر کے سوئے، سونے سے پہلے ذکر الہی کرے، مثلا 11 دفعہ کم سے کم قل هو اللہ پڑھے یا 12 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے، خواب میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی تعلیم انسان کو دے گا۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ بھی آگے تمثلات کا ایک ہم مرحلہ طے کر چکے ہیں، دوبارہ اس کی طرف لوٹیں گے۔ دوسرا اس میں یہ اب آپ نے چند نکات ہو گئے، میں وہ نکات آپ کے سامنے تیزی سے دوبارہ بیان کروں تاکہ ایک نیا نقطہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ حقیقت واحدہ ہے، بدن کی تدبیر کریں تو اس حقیقت واحدہ، ایک حقیقت جو انسان کی ہے اس کا نام نفس ہے۔ ربوبیت کرے تو روح ہے، روح کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے۔ اچھا، نمبر 2، انسان کا جو بدن ہے وہ انسان ہی ہے، میں ہی ہوں، لیکن یہ میرا وہ حصہ ہے جو میرا سب سے پست ترین منزلت ہے، مرتبہ ہے، نفس کا سب سے پست ترین مقام اور مرتبہ، یا بالفاظ دیگر آپ اسی کو سمجھنا چاہیں، اللہ نے عوالم بنائے ہیں، عالم ربوبی ہے سب سے وسیع ترین جہان، ذات ربوبی، اس کے بعد عالم قیامت ہے جسے آپ قیامت سے جانتے ہیں، اسے عالم جبروت بھی کہتے ہیں، اس کے بعد جو نیچے آتا ہے اس کے عالم
ملاکوت ہے جسے آپ عالم برزخ بھی کہتے ہیں، جہاں پہ ہماری حقائق موجود ہے اور ہم نے اسی کی طرف جانا ہے۔ اس کے بعد عالم شہادت ہے، شہادت مطلقہ، یہ جو دنیا ہے، اس کتاب میں بھی اصل وارد ہوئی ہے، ادھر جو شہادت مطلقہ ہے وہ یہی ہے، لیکن شہادت مطلقہ ایک اور انداز سے عرفانی اصطلاح ہے کہ ابھی اس کا مقام نہیں ہے، انشاءاللہ امید ہے اگلے درس میں بیان کیا جائے۔ ادھر آپ سے پوچھا جائے عوالم میں سب سے پست کون سا عالم ہے، کیا جواب دیں گے؟ یہ جو میں نے 4 بیان کیے نا، اوپر سے نیچے آئیں، عالم ربوبی، قیامت، برزخ، یہ مادی جہان جسے شہادت مطلقہ بھی کہتے ہیں، اس میں سب سے پست ترین کون سا ہے عالم؟ مادی جہان ہے۔ اور سب سے بالا کون سا ہے؟ عالم ربوبی۔ اسی طریقے سے نفس کے اندر آئے، ہمارے نفس کا سب سے پست ترین منزلت اور مرتبہ کون سا ہے؟ بدن، اور اس نے اسی جگہ پہ رہ جانا ہے، یہ نہیں ہمارے ہمراہ جائے گا، چھوڑ کے جائیں گے۔ بچہ اس دنیا میں آتا ہے جب شکم مادر سے، وہ جھلی اتار کے اور ناف کاٹ کے آتا ہے، ناف نہ کٹے تو یہ سارے کے سارے انجن اندر سے اس کے سٹارٹ نہیں ہوں گے، نہ گردہ کام کرنا شروع کرے گا، نہ دل ہے، نہ پھیپڑا ہے، ممکن ہے بچہ مر ہی جائے۔ وہ جب ناف کاٹتا ہے تو اگلا جہان آباد ہو جاتا ہے۔ موت اسی لیے شیرین ہے، کمال ہے موت، موت نقص نہیں ہے۔ موت تو اس دنیا سے ناف کا کٹنا ہے، اگلا جہان آباد ہو جائے گا۔ انسان تو خوشحالی میں ہے، پریشانی کس چیز کی؟ پریشان تو وہ ہے کہ جو ناف کے ذریعے سے اسی گند بلا کو کھانے کا عادی ہے، جو ماں کے شکم کے اندر چل رہا ہے، وہ اس دنیا کے شیرین مزے نہیں لینا چاہتا۔ ہاں، اس انسان کے چونکہ تخیلات، تصورات، اور اس نے اپنا مقام ہی پست رکھا ہے، اس لیے اسے کے لیے تکلیف ہے ناف کے کٹنے میں۔ وَإِلَّا ناف کا کٹنا ایک شیرین وسیع ترین جہان کا آغاز ہے، موت بھی اسی طریقے سے ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اولیاء الہی کے لیے معیار رکھ دیا کہ اگر تم اولیاء ہو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صادقین، سچے ہو تو ذرا کرو موت کی تمنا۔ پھر خود جواب دیا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو انہوں نے کمائے اپنے ہاتھ سے گند بلا، اس گند بلا کی وجہ سے وہ اگلے جہان جانا ہی نہیں چاہتے، وہ تاریک کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ بس آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ یہ انسان کا بدن سب سے پسترین مقام ہے انسان کا، میں ہی ہوں، کوئی اور غیر نہیں ہے میرا، لیکن سب سے نچلا مرتبہ ہے اور اس نے اسی دنیا میں رہ جانا ہے۔ اور اگر بالا ترین مقام ہم کہیں تو وہ انسان کا کون سا مقام ہے بالا ترین؟ نفس اور روح، وہ بالا ترین مقام ہے۔ اچھا، یہ نقطہ بھی دوسرا ہو گیا۔ تیسرا نقطہ، بدن کا، نفس کا بدن سے تعلق کیا ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ ربوبیت کا تعلق ہے یا تدبیریت کا تعلق ہے؟ نفس کا بدن سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے کہا تدبیریت کا تعلق ہے، تدبیر کرتا ہے، تدبیر کرنا یعنی چلانا۔ میں یہ کپ چائے کا پیوں یا نہ پیوں، یہ چیز اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، بدن کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ نفس ہمارا۔ وہ آرڈر جاری کرتا ہے، وہ لذت لیتا ہے، وہ غصہ غضب کرتا ہے، وہ فائدہ اٹھاتا ہے، وہ نقصان اس بدن، سارے کے سارے امور جو بدن سے انجام دلوا رہا ہے وہ کون ہے؟ نفس ہے۔ کیونکہ وہ نفس پورا حاوی ہے، پورا کا پورا نفس اس طریقے سے بدن کو لپیٹے ہوئے ہے کہ اگر ایک چھوٹا سے بدن کے کسی کونے پہ آپ کو سوئی چبھ جائے، نفس فوراً چیخ اٹھتا ہے، فوراً بیدار کرتا ہے کہ کون میری اس مملکت کے اندر داخل ہو کے نقصان پہنچا رہا ہے، یہ کون ہے کہ جس نے میری اجازت کے بغیر میری مملکت میں دخل اندازی کی ہے۔ نفس اس طریقے سے اجارہ داری کر کے بدن پہ بیٹھا ہے، اس لیے بدن کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے، اپنی مرضی سے سارے کام اس سے کرواتا ہے۔ اس لیے روز قیامت جب اٹھایا جائے گا تو یہ جلدیں چیخ پڑیں گی، جلود۔ یہ میں اگر آیت پڑھ دوں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت نقطہ بھی ہے کہ آیا اس کائنات میں بولنے کی صلاحیت فقط ہمیں ہے یا اوروں کو بھی ہے؟ عرفان ثابت کرتا ہے کائنات میں جو وجود رکھتا ہے وہ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن عملاً وہ صلاحیت اس کو اس دنیا میں حاصل ہے یا نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ حتیٰ ہماری جلد، اب نفس نے جلد سے یہ کام کرائے۔ قرآن نے بتوں کے حوالے سے بھی ذکر کیا،
قرآن روز قیامت بتوں کو لے کے آ جائے گا اور کہے گا کہ تم نے کہا تھا کہ مجھے سجدے کرو اور عبادت کرو. بت کہیں گے پروردگار ہمیں کیا پتہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ انہوں نے ہی شرک کیا، ہم پناہ مانگتے ہیں، ہم نے شرک نہیں کیا. اسی طرح یہ بدن کے ساتھ ہم نے آنکھوں کو الٹا سیدھا پھرایا، غلط خبریں آنکھوں سے لی، نامحرم کو دیکھا، یا ہم نے قرآن کریم کی آیات کو دیکھا. آنکھوں سے دونوں استفادے ہو سکتے ہیں، کانوں سے دونوں استفادے ہو سکتے ہیں. حمد سنیں، نعت سنیں، علمی باتیں سنیں، یا گانے سنیں، گالم گلوچ سنیں، غیبتیں سنیں، تہمتیں سنیں، دونوں استفادے ہو سکتے ہیں. لمس شہوانی طور پہ استفادہ کر سکتے ہیں، ممکن ہے کہ اس سے اچھا استفادہ کریں، قرآن کے اوپر ہاتھ پھیریں، حرم اہل بیت علیہ السلام پہ جائیں، بیت اللہ میں جائیں، اولاد کے اوپر محبت سے شفقت کا ہاتھ پھیریں. لمس کتنی ہی پیغام رکھتا ہے. لہٰذا انسان کے لیے یہاں پہ یہ بات سامنے آئی کہ انسان کی یہ جو ہوا بدن کے اعضاء ہیں اسے کون استعمال کرتا ہے؟ نفس استعمال کرتا ہے. اس لیے سورہ فصلت آیت نمبر 21 بڑے یہ کام کی آیت ہے. سورہ فصلت آیت نمبر 21. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے، روز قیامت جلدوں سے کہیں گے، لما شہدتم علینا ہمارے خلاف تم نے اللہ کے سامنے گواہی دے دی، کیوں ہمارے خلاف تم نے گواہی دی؟ قالو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء ہمیں تو اس نے بلوایا ہے جس نے ہر شے کو بولنے کی قوت دی ہے، ہر شے کو جس نے بلوایا ہے اس نے ہمیں یہ بولنے کی صلاحیت دی ہے. گویا ہمیں انطقنا اللہ اللہ نے ہمیں گویا کیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ بات چیت کرائی ہے، اللہ نے ہمیں یہ بلوایا ہے. وہ ذات الذی انطق کل شیء ہر شے کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے. لہذا آپ نے دیکھا کہ یہی ہماری جلدیں، یہی آنکھ کان، یہی ہماری سکن یہ ہمارے خلاف گواہیاں دیں گی. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نفس اوپر حاوی ہے، نفس محیط ہے، نفس یہ سارے کام کرا رہا ہے. آج کے درس کا آخری ہمارا اس میں نقطہ، آخری نقطہ ہے ہمارا آج کے درس میں، کیونکہ یہ آیت آپ نے سورہ فصلت آیت نمبر 21 ملاحظہ کی. ہمارے درس کے جو آج آخری نقطہ ہے، چونکہ سورہ فصلت آیت نمبر 21 اب آپ سارے خود اس آیت کو دیکھیں، فصلت آیت نمبر 21 کہ میں دوبارہ اسے تیزی سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ وہ روز قیامت اپنی جلدوں سے کہیں گے لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا تم نے ہمارے خلاف اللہ کے سامنے کیوں گواہی دے دی؟ قالو تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء ہمیں اللہ نے گویا کیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ قوت نطق دی ہے، بولنے کی قوت اللہ نے دی جس نے ہر ذات ہر شے کو بولنے کی قوت دی ہے. اچھا اب آپ آئیں نفس. بس آپ نے دیکھا نفس بدن کو استعمال کرتا ہے، نفس بدن کے اوپر حاوی ہے، نفس بدن سے سارے کام کرواتا ہے. اس لیے عذاب بھی نفس کو ہونا چاہیے یا نہیں؟ اسی طرح نفس نے ساری عبادات انجام دی تو اس بدن کو تو تھکایا، بدن کو تو اس نے تکلیف میں مبتلا کیا، زحمت میں مبتلا کیا. لہٰذا اس لیے اجر بھی کس کو ملنا چاہیے؟ نفس کو اجر ملنا چاہیے. بس یہاں پہ یہ نقطہ حل ہو گیا، آخری آج کے درس کا نقطہ. اور اگلے درس میں بھی اسی اصل سوم کا اگلا مرحلہ پڑھیں گے، نفس کا قیومیت کا کیسے تعلق ہے بدن سے. لیکن ایک اور نقطہ اس میں، نفس مادی ہے یا غیر مادی ہے؟ علمی دنیا میں مادے کے لیے تو مادہ لفظ استعمال ہوتا ہے، البتہ مشترک لفظی ہیں. مادہ یعنی اس کے کئی معنی ہیں، مادے کے متعدد معنی ہمارے پاس موجود ہیں. ایک دفعہ مادہ کہتے ہیں میٹر کو، 3 ڈائمیشنل جو جسم موجود ہے آپ کو، جو اس دنیا میں سارا آنکھوں سے نظر آتا ہے، ہاتھ سے لمس ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ مادہ کہلاتا ہے. اینٹ پتھر بجری یہ سکن ہے، ایٹم کی دنیا مادہ کہلاتی ہے. ایک دفعہ مادے کا لفظ استعمال ہوتا ہے خالص قوت، فقط قوت، استعداد، فقط استعداد ہے. مثال کے طور پہ نطفہ کیا ہے؟ نطفہ ایک پانی نجس ہے یا نہیں؟ آب نجس ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ظاہری، لیکن یہ بدن انسانی بننے کی قوت رکھتا ہے یا نہیں؟ بس
نطفہ ایک ہی نطفہ ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ بدن انسانی بننے کی قوت اس کے اندر موجود ہے۔ اب آپ ادھر ہی عقلی طور پر فرق کر لیں، ایک ہے قوت اور ایک ہے نطفہ۔ میٹر کے طور پہ نطفے کو کیا کہا جائے گا؟ یہ بھی مادہ ہے، لیکن ہم جو علمی ایک اور معنی مادے کا لے رہے ہیں اس میں ہم کہیں گے نہیں، نطفہ مادہ نہیں ہے، وہ قوت مادہ ہے۔ وہ قوت کیا ہے؟ وہ مادہ ہے۔ اسے ہیولا بھی کہتے ہیں فلسفے کی زبان میں، ہیولا اولا، البتہ ہیولا اولا و ثانیہ دو قسمیں کرتے ہیں، لیکن آپ لفظ ہیولا کہہ دیں، عدم کے قریب ہے۔ جیسا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدق میں بیان کیا ہے کہ یہ مخلوق عدم کے پردے میں ایک قسم کی پڑی ہوئی تھی، وہ نہایت العدم کے اوپر ہے، وہاں سے اللہ نے اسے کیا وجود کے اوپر اٹھایا اور کہاں اللہ نے عظمتوں پہ ان سے پہنچایا، اس کے جسم کو نشو و نما دی، جسم کی نشو و نما سے روح اور نفس کو نشو و نما دی، مقامات اس کے لیے قرار دی۔ بہرحال قوت کو بھی مادہ کہتے ہیں، درست ہے؟ اچھا، اسی طریقے سے آپ آئیں، کیونکہ ہم نے مواد برزخی بھی پڑھا، وہ بھی ایک مواد اپنی جگہ پر موجود ہے۔ صورت بھی اسی طرح سے دو معنی رکھتی ہے۔ ابھی آپ مادے کے دو ہی معنی کر لیں۔ ایک دفعہ مادہ کہتے ہیں میٹر کو، جیسے نطفہ یا بیج، بیج کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ بھی ایک مادہ ہے یا نہیں؟ ایک ہے اس کے اندر بہترین پھلدار درخت بننے کی صلاحیت، یہ جو صلاحیت ہے اسے بھی مادہ کہتے ہیں۔ بس ایک دفعہ کاملاً صلاحیت کو مادہ کہتے ہیں اور ایک دفعہ خود اس میٹر کو بھی مادہ کہتے ہیں۔ صورت بھی دو معنی رکھتی ہے۔ ایک دفعہ علم کو کیا کہتے ہیں؟ ہر شے کی علم کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ صورت، یعنی ہر شے کا معنی علمی معنی، وہ کیا معنی کیا کہلاتا ہے؟ صورت۔ اور ایک دفعہ صورت شکل و شمائل کو کہتے ہیں، درست؟ اب یہ مرحلہ طے ہو گیا، آئے مادہ اور مجرد کو جانیں۔ ہمارا نفس، ہم اب جب مادے کی اصطلاح ادھر استعمال کر رہے ہیں، مادے سے ابھی ہماری مراد ہے، آپ میٹر لے لیں، درست؟ یہ جو میٹر ہے، کیونکہ جسم کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں ہوتی ہیں، میٹر یا ایٹم یا مادہ، مٹیریل، ایک ہی نام ہے۔ ہماری روح آیا اس طرح مادی ہے یا غیر مادی ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ یہ بڑا ایک مسئلہ انسانی اذہان میں موجود ہے، قیل قال بہت زیادہ ہے۔ جو تحقیقی طور پہ ہمارے علماء متفق ہیں، علماء عقائد، علماء فلاسفہ، علماء عرفان، یہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ہمارا جسم مادی ہے، یہ جو جسم اس دنیا کا جو جسم ہے وہ کیا ہے؟ مادی ہے، اور نفس غیر مادی ہے، یعنی مادہ نہیں ہے اس میں، یہ والا مادہ نہیں ہے۔ غیر مادی کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں مجرد۔ کیا کہتے ہیں؟ مجرد۔ مجرد یعنی خالی، وہ جو مادے سے خالی ہے اسے کہتے ہیں مجرد۔ اس کا نام مجرد کیوں رکھ دیا؟ کیونکہ غیر مادی بھی کہہ سکتے ہیں، اردو میں آپ غیر مادی کہہ لیں، لیکن کلمہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ مجرد۔ بس نفس مجرد ہے اور بدن ہمارا کیا ہے؟ مادی۔ اسی نقطے کو ذکر کرتے ہوئے اساتذہ اور علامہ حسن زادہ عملی ایک اور مطلب اسی کے ضمن میں ذکر کر دیتے ہیں۔ انسان کی جو حقیقت ہے وہ غیر مادی ہے، مجرد ہے، اور یہ مجرد اور غیر مادی حقیقت، جسے آپ روح سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یہ کبھی بھی بدن کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اب اس نے 3 جہان اگر طے کرنے ہیں، اب یہ مادی جہان میں ہے تو مادی جسم ہے، اس کا بدن مادی ہے۔ برزخ میں چلے جائیں تو روح اور نفس کا بدن کون سا ہوگا؟ بدن مثالی۔ بدن مثالی کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ والا مادی بدن نہیں ہوگا، کون سا ہوگا؟ بدن مثالی۔ بدن مثالی میں شکل و شمائل ہوتے ہیں، وزن نہیں ہوتا۔ آپ اپنے آباء و اجداد کو بعض اوقات دیکھتے ہیں خوابوں میں، آپ خوابوں میں اپنی آل اولاد کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، وزن محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں استاد نے اپنا واقعہ بھی سنایا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ میں اپنے استاد کے پاس گیا اور انہیں بیان کیا کہ میں نے آپ کے استاد کو خواب میں دیکھا ہے، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کا وزن نہیں تھا، شکل و شمائل کامل تھے۔ تو استاد کہتے ہیں کہ میرے استاد نے کہا کہ آپ جب ان سے ملاقات آپ نے کی تو اس وقت آپ کا وزن بھی نہیں تھا،
یعنی میں نے ملاقات کی نا خواب میں تو میرا وزن تھا اس وقت، میرا بھی وزن نہیں، کیونکہ مادہ نہیں ہے، وزن تو تب ہوتا ہے مادہ ہو، شکل و شمائل تھی میری. اسے کہتے ہیں جسم مثالی. قیامت میں جسم اسی جہان کے مطابق ہے، قیامت میں بھی جسم ہے، بس روح بدون بدن نہیں ہوتی. اس دنیا کے اندر بدن ہے تو اس کو کہتے ہیں بدن عنصری، جو کہ اصل کے اندر لفظ وارد ہوا ہے بدن عنصری. بدن عنصری یعنی مادی بدن، یہ مادی ہمارے پاس جو بدن موجود ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بدن عنصری. جو ہمیں برزخ میں بدن ملے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ بدن مثالی. اور جو روز قیامت ہمیں بدن ملے گا وہ اسی جہان کی مناسبت رکھتا ہے، ہر جہان میں بدن اس کے مطابق ہے، اور ہر جہان میں بدن کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ نفس. اس لیے نفس آج اشتہا کرتا ہے تو اس بدن سے اپنی اشتہا کو شہوت کہتے ہیں، کہ انسان کے اندر جو لذائذ پیدا ہوتے ہیں، آرام سکون اور لذتوں کو جو جنم لیتا ہے اسے کہتے ہیں شہوت. آج کے دور میں انسان نے حلال طریقے سے شہوت پوری کرنی ہے تو کس کا سہارا لے گا؟ بدن مادی کا. اچھا اس کے بعد اگر برزخ میں ہے، ادھر اگر انسان نے شہوت پوری کرنی ہے کس کا سہارا لے گا؟ بدن مثالی کا. اگر قیامت والے دن اپنے اشتہا کو پورا کرنا ہے تو ادھر کس کا سہارا لے گا؟ جو بدن قیامت میں اسے میسر آئے گا. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسان بدن کے بغیر نہیں رہتا. اسی کے ضمن میں ہمارا آخری نقطہ تکمیل تک پہنچ جائے. مجرد سے کیا مراد ہے؟ ایک علمی اصطلاح ہے جوہر اور عرض. مشکل نہیں ہے، بس یہ اصطلاحات کو ذہن نشین آہستہ آہستہ رکھیں، حفظ کریں، اسے دہرائیں، اسی کی زبان میں بولیں، آپ کو حفظ ہو جائے گی. مادہ مجرد یہ لفظ بولنا شروع کر دیں، اردو میں بھی رائج ہو جائے گی اور ہمارے لیے ایک علمی مرحلہ طے ہو جائے گا. غیر مادی کی بجائے کیا بولیں؟ مجرد. مجرد یعنی مادہ نہیں ہے، شکل و شمائل ہو سکتے ہیں. اچھا آئیں، ایک اور لفظ ہے جوہر اور ایک ہے عرض. آسان ہے. آپ اس دنیا کے اندر وجودات جو آپ کے سامنے آتی ہیں، نظر آتی ہیں، آپ وجودات کو دو حصوں میں دیکھتے ہیں. جتنی وجودات اس دنیا میں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں وہ کتنی طرح کی ہیں؟ دو قسم کی ہیں. ایک دفعہ ایک وجود نے اگر اس جہان میں جنم لینا ہے تو وہ ایک اور وجود کی محتاج ہے. جب تک وہ وجود نہیں ہوگا یہ وجود میں نہیں آئے گا. مثلا اگر آپ رنگ کو وجود دینا چاہتے ہیں تو کوئی جسم ہونا چاہیے، دیوار ہے، صفحہ ہے، لکڑی ہے، زمین ہے، اس کے بغیر ہو سکتا ہے کہ وہ وجود میں آ جائے رنگ. اگر آپ نقش و نگار بنانا چاہتے ہیں تو آپ محتاج ہیں کہ وہ کس چیز کے محتاج ہیں؟ بدن کے یا جسم کے. اگر جسم نہیں ہوگا تو نقش و نگار بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. اچھا اسی طریقے سے آپ اپنے وجود میں دیکھتے ہیں کہ بھوک ہے، پیاس ہے، ہنسی ہے، خوشی ہے، اس طرح کی کیفیات جنم لیتی ہیں. اگر نفس نہ ہو تو یہ کیفیات جنم لیں گی؟ نہیں لیں گی. اس کو کہتے ہیں اعراض یا عرض. اس نوعیت کے وجودات کا کیا نام ہے؟ اعراض یا عرض. ایک ہیں کہ جو اس طرح کی محتاج نہیں ہیں، وہ دنیا میں وجود میں آنا چاہتی ہیں، خود سے وجود رکھتی ہیں، اس طرح کسی اور شے کے محتاج نہیں ہیں. مثلا در و دیوار ہے، کرسی ہے. کرسی کو اگر ہم نے وجود دینا ہو تو ہمیں کسی اور جسم کی پہلے ضرورت ہے، یا اس کے چار پائے بنا دیں تو وہ زمین کے اوپر ٹک جائے گی. ادھر یہ نہ سوچیں کہ زمین کی تو بالآخر محتاج ہے، اس اعتبار سے نہیں. رنگ ہے، کیفیات ہیں، وہ تو اصلاً وجود میں ہی نہیں آ سکتی. آپ کیا تصور ذہن میں ہو سکتا ہے یا نہیں کرسی کا زمین کے بغیر؟ بس وہ مخلوقات یعنی وہ وجودات جو اس جہان کے اندر جب وجود میں آئے کسی اور وجود کے محتاج نہیں تھے، انہیں کہتے ہیں جوہر. اسے کیا کہتے ہیں؟ جوہر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات جنہیں ہم جانتے ہیں جنہیں نہیں جانتے، عوالم 3 ہیں، زیادہ ہیں، ہمارا علم محدود ہے. جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ان 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں، یا جواہر ہیں یا اعراض ہیں. یا جواہر ہیں یا اعراض ہیں. جوہر وہ ہوتا ہے کہ ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع. یہ ایک فلسفی زبان ہے، یعنی جب اس کو وجود میں آنا ہے تو وجود میں آنے کے لیے کسی اور شے کی محتاج اس جگہ پر، یعنی اللہ نے جب اسے وجود دیا تو
وہ اپنے اس دنیا میں وجود میں آنے کے لیے کسی اور شے کی محتاج نہیں تھی، خود سے وجود میں آ سکتی ہے، تو یہ قوت اور توان اس کے اندر موجود ہے، جیسے پانی ہے، آگ ہے، لکڑی ہے، در و دیوار ہیں، انسانی جسم ہے۔ اب یہ جو جوہر ہے مادی جسم بھی ہو سکتا ہے اور مجرد بھی ہو سکتا ہے جوہر، درست ہے۔ اعراض اسی طریقے سے آ جائیں۔ اعراض وہ ہوتے ہیں کہ جو وجود اس دنیا میں آنا چاہے مخلوقات الہیہ میں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو وجود دیا لے، وہ اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتا جب تک ایک اور وجود سے اس کا تعلق قائم نہ ہو، جیسے کیفیات انسانی ہیں، جیسے رنگ ہیں، ذائقہ ہے۔ کھانے میں ذائقہ آ سکتا ہے کہ اگر ادھر مواد نہ ہو، کھانے پینے کی سبزی وغیرہ اور یہ چیز نہ ہو سکتا ہے، ذائقہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنے وجود میں اس کی محتاج ہے۔ ادھر سوال پیدا ہوتا ہے، جسم کے اعتبار سے تو ہم کہتے ہیں جوہر مادی ہے، وجود ہے لیکن مادی وجود ہے۔ نفس کیا ہے؟ نفس جوہر ہے یا عرض ہے؟ نفس جوہر ہے، جوہر ایک ایسا وجود اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا کہ جو بدن کا محتاج نہیں ہے، بدن انسانی کے بغیر جی سکتا ہے، رہ سکتا ہے۔ نفس ایک جوہر ہے، بس مجرد ہے لیکن جوہر ہے، درست ہے۔ یہ نقطہ اہمیت کا حامل ہے۔ ادھر سے بڑی دلچسپ ایک بحث نکلتی ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ انسان کا بدن اس دنیا میں پہلے ہے یا انسان کے روح اور نفس؟ کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ بدن پہلے ہے یا نفس اور روح؟ نفس اور روح پہلے کیوں ہیں؟ نظریات ہیں مختلف۔ عالم ذر کے عنوان سے شیعہ سنی دونوں کتب میں صحیح سند روایات وارد ہوئی ہیں۔ اس کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو ایک وجود دیا اور ان سے پھر اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ قرآن کریم کی آیت کے ذیل میں بعض نے یہ ادعا کیا کہ یہ آیت قرآن کی عالم ذر کو بیان کرتی ہے، یعنی ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک اور جہان میں تھے۔ فلاسفہ مشا جب آئے، ابن سینا کا فلسفہ، اس نے اس بات کا انکار کیا۔ اس نے کہا نہیں بھائی، یہی بدن ہے، بدن سے پھر روح پیدا ہوتی ہے۔ جیسے میڈیکل آج کہتی ہے جب بچہ 4 ماہ کا شکم مادر میں ہو جائے تو تب اس کے ساتھ روح کا تعلق ایجاد ہوتا ہے۔ آج کل فتاویٰ بھی اس کے اعتبار سے ہے، روح کا تعلق قائم ہو جائے تو پھر دیت بن جائے گی اگر بچے کو قتل شکم مادر میں کیا جائے۔ اگر روح کا تعلق نہیں قائم ہوا تو پھر ایک الگ مرحلے ہیں۔ کس مرحلے کے اوپر ہے؟ نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، اس کے مطابق دیکھا جائے گا اور پھر اس کے مطابق احکام ہیں۔ لہذا علم فقہ میں بھی اس اعتبار سے احکام شرعیہ ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ مشا کہتے تھے کہ نہیں، بدن ہے اور بدن کے بعد روح ہے۔ افلاطون کا ایک نظریہ، وہ یہ کہتے تھے افلاطون کہ نہیں، انسان کی پہلے ہے ایک وجود، مسل الاعلیٰ یا مسل افلاطونی سے تعبیر کیا کہ یہ بعد میں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے۔ دیکھنے نظریات مختلف ہیں۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ، ملا صدرہ کا نظریہ یہ ہے، اور عرفا بھی اس بات کے قائل ہیں۔ البتہ عرفا ایک اور تعبیر، عرفا عالم مثال منفصل جو گزشتہ درس میں ہم پڑھ چکے ہیں اور آئندہ بھی دوبارہ آئے گا، یہ جو اصل علامہ حسن زادہ عملی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی اس میں ذکر ہوگا، وہ عالم منفصل کو عالم ذر سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ عالم منفصل سے یہ عالم مادہ آیا، ادھر ہمارے حقائق موجود ہیں۔ ملا صدرہ کس بات کے قائل ہیں اور عرفا بھی اس بات کے قائل ہیں؟ یہاں سے یہ بات دلچسپ ہے کہ انسان نے جب اس دنیا میں جنم لیا تو انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کے بدن سے آیا ہے۔ بدن مادی ہے، نفس مجرد ہے، غیر مادی ہے۔ بدن بھی جوہر مادی ہے اور نفس کیا ہے؟ وہ خود جوہر ہے لیکن مجرد ہے۔ یہاں سے آپ نے دیکھا کہ جدا ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے؟ آیات اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ سورہ مومنون میں آیت نمبر غالباً 14 نمبر آیت ہے کہ اس میں تذکرہ قرآن ذکر ہوا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو خلق کیا، سلالہ یعنی نچوڑ۔ آپ نے گنے کا رس دیکھا ہوگا، گنا باہر نکل جاتا ہے، سلالہ اس کا آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں سلالہ۔
شوربہ دیکھا ہوگا، شوربے کو کہتے ہیں سلالہ۔ انسان جانور کھاتا ہے، گوشت حلال گوشت ہے، پرندہ کھایا، سبزیاں کھائیں، دالیں کھائیں، یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ زمین سے۔ بالآخر جانور کس سے بنا ہے؟ زمین سے خوراک کھا کے اتنا پلا بڑا تھا۔ پرندہ کہاں سے پلا بڑا؟ زمین سے ہی۔ اچھا، اناج کہاں سے اگا؟ زمین سے۔ سبزیاں کہاں سے آئیں؟ زمین سے۔ پھل کہاں سے آئے؟ زمین سے۔ یہ جو زمین سے آپ نے مختلف چیزیں کھائیں، میدا کیا ہے؟ گرائنڈر ہے، وہ گرائنڈر بنا کے اس میں سے سلالہ نکالتا ہے اور بقیہ فضلے کے ذریعے سے باہر پھینک دیتا ہے۔ وہ خون کے دوش پہ سوار ہوتا ہے اور پھر خاص طریقے سے نطفے کے عنوان سے جم ہوتا رہتا ہے، اس لیے نطفے کو سلالہ کہا گیا۔ سلالۃ من طین، وہ نطفہ کس سے بنا؟ مٹی سے، لیکن مٹی سے براہ راست بنا نہیں، مٹی سے جو چیزیں بنی تھیں، اگی تھیں، ان کو انسان نے کھایا، معدے نے اسے ہضم کیا، ہضم کرنے کے بعد ایک جگہ پہ اسے جم کیا، سلالہ، سلالۃ من الطین۔ ثم جعلناہ، اسی سلالہ کو کیا کر دیا؟ جعلناہ نطفۃ، ہم نے نطفہ بنا دیا، فی قرار مکین، رحم مادر میں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے اس نطفے کو کیا کیا؟ جمع و خون بنا دیا۔ آپ کے ہاتھ میں بعض اوقات ہوتا ہے نا، خون چوٹ لگتی ہے تو خون جلد سے باہر نہیں آتا، وہ خون جم جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سلالہ کیا بن گیا تھا؟ نطفہ۔ نطفہ کیا بن گیا؟ جب قرار مکین میں آیا، یعنی بہت پیاری قرآن کی یہ تعبیر ہے، قرار مکین۔ قرآن نے جو ہے وہ انتہائی خوبصورت رحم مادر کی تعبیر کی ہے، ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ رک جائے، پانی کی خاصیت رکنے والی نہیں ہوتی، وہ رک جائے، وہ رکتا ہے تو اس کے اوپر دودھ کی طرح جیسے ملائی جمتی ہے، اس طرح اس پانی کے اوپر جھلی بن جاتی ہے۔ وہ جھلی جو ہے جب بن جاتی ہے تو یہ اس کو محفوظ کر دیا، اس پانی کو اس نے آ کے، پھر اس پانی، وہ جو پانی اندر ہوتا ہے چند ذرات ہیں، وہ خون بن جاتے ہیں، جمع و خون، علقہ۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے علقہ کو کیا کیا؟ مضغہ، چبایا ہوا گوشت، آپ نے روٹی کو چبا کے باہر نکالیں، اس طرح کی شکل بن جاتی ہے۔ پھر اس کے اندر اللہ دل بناتا ہے، پھر وہ ایک جس طرح مینڈک کے بچے انڈے سے نکلتے ہیں تو ایک لمبی حالت میں ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کی لمبی سی ایک حالت ہوتی ہے، اس کو انسان بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بناتا ہے، یہاں تک کہ فخلقنا المضغۃ عظاما، اس میں ہڈیوں کا ایک پورا جال بچھا دیتا ہے انسان کے۔ اللہ تعالیٰ بہت تعجب آور چیز ہے، انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو ایک بھی کائنات میں بچہ پیدا نہ ہوتا۔ ایک قدرت کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ذرے کو تعلیم دی ہوئی ہے، تم نے ہونٹ کے ساتھ چپکنا ہے، تم نے آنکھ سے چپکنا ہے، تم نے دل سے چپکنا ہے، کس نے ہڈی بننا ہے، ہڈی والا گوشت نہیں بنتا، گوشت والا آنکھ نہیں بنتا، ہر شے کی اپنی خاصیت۔ ایک ڈھانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہڈیوں کا جال انسانی جسم میں بچھا دیا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس ڈھانچے وہ اس جال کو جو اللہ تعالیٰ نے بچھایا تھا، جیسے گھر بناتے ہیں نا تو وہ ایک جال بچھاتے ہیں سریے کا، پھر اس پہ سیمنٹ چڑھاتے ہیں جسے گرے سٹرکچر کہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اس کے اوپر پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ جب یہ ہو گیا تو ایک جسم سوی بن گیا، خوبصورت سا انسان باہر آیا۔ اب یہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے تو یہ 4 مہینے میں سارا پروسیس پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ بہت اہم تعبیر، ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ جو قرآن نے کہا انشأناہ، ہو کون؟ پھر ہم نے اس کو ایک اور خلقت میں ڈھال دیا، کس کو؟ یہ جو پیچھے ہے، جو نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظام، عظام سے لحم، اس مرحلے کے اوپر ہوا، اس کو ہم نے ایک اور خلقت عطا کر دی، ایک اور ایجاد کی خلقت۔ ثم ترتیب پہ دلالت کرتا ہے، اس سے علماء نے استفادہ کیا کہ یہاں پہ روح کا اس سے تعلق بنتا ہے، نفس ایجاد ہو جاتا ہے۔ اچھا نا، اس کو انشاءاللہ تعالی بعد میں ہم دیکھیں گے۔ یہ آپ کے سامنے اس اعتبار سے تو جسم پہلے بنا نا، جسم، ہاں اس دنیا کے اندر جسم پہلے، اس کے اوپر بحث کریں گے کہ پھر وہ کیا ہے، اسے کیسے جم کریں، اگلے درس میں آئے گا، لیکن یہاں پہ جسم پہلے، اس کے نتیجے میں ہمارے پاس نفس آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کھانے سے بھاپ اٹھتی ہے نا، یا آپ ایک اور بات کہہ لیں، پھل کہاں سے آتا ہے؟ درخت کے اندر، درخت کے اندر سے باہر آتا ہے یا نہیں؟ بس درخت کے اندر سے باہر آتا ہے۔ اس کی بڑی خوبصورت مثال جو استاد نے ہمیں دی، اور واقعی ایک جامع مثال ہے، ٹائم اگرچہ زیادہ ہو گیا لیکن میں آپ کو 1 منٹ میں وہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ سوچنے کے لیے آپ کے لیے اس کا دائرہ کار وسیع ہو جائے۔
آپ ایک گلاس لیں، گلاس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اوپر مٹی ڈالیں اور لوبیا کا بیج بو دیں۔ لوبیا کا بیج آپ گلاس میں اب آئے روز تجربہ کریں، دیکھتے رہیں، آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے دن گزر رہا ہے اور اس کے اندر بڑھوتری کے تمام اسباب فراہم ہو رہے ہیں، تو وہ بیج کے اندر سے جڑیں نکل آئیں گی یا نہیں نکلیں گی؟ جڑیں نیچے جائیں گی اوپر جائیں گی؟ نیچے جائیں گی۔ جتنی جڑیں پھیلتی جائیں گی لوبیا ختم ہوتا جائے گا یا لوبیا اسی طرح قائم رہے گا؟ لوبیا ختم ہوتا چلا جائے گا نا دانہ۔ ایک وقت آئے گا کہ لوبیا کے اندر سے اوپر کی طرف پودا نکلنا شروع کرے گا یا نہیں؟ نکلے گا یہاں تک کہ گلاس سے باہر نکل آئے گا، ایسا ہے یا نہیں؟ جب وہ گلاس سے باہر نکلے گا اور نیچے جڑیں پھیلیں گی تو وہ لوبیا خود باقی رہے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان اسی طریقے سے ہے، انسان کی زندگی کے مراحل گزرتے ہیں تو موت ہے کہ وہ اوپر کو ایجاد کر گئی اور بدن فنا ہو گیا، لہذا گلاس سے باہر نکلنا یعنی موت نے آگے برزخ کی زندگی میں اسے دھکیل دیا ہے۔ جس طرح سے یہ پودا کہاں سے نکلا؟ لوبیا کے اندر سے نکلا یا نہیں؟ بالکل اسی طریقے سے جسم سے اللہ نے نفس کو خلق کیا۔ بعض اسی طریقے سے کہتے ہیں حیات اللہ تعالیٰ ایک مردے سے حیات کو حیات دیتا ہے، لوبیا سے وہ پودا نکلا، اور لوبیا نے پھر نشو نما کس نے دی؟ اس نفس کو، اور اس پودے کو لوبیا نے دی یا نہیں؟ انسانی نفس کو کون بڑھوتری دے گا، کون نشو نما دے گا؟ یہی بدن اعمال اچھے کرے گا یا سیئہ کرے گا؟ اس سے کون نشو نما پا رہا ہے؟ نفس نشو نما پا رہا ہے، پائے گا یہاں تک کہ وہ بدن اس دنیا کے اندر گھل کے مٹی ہو جائے گا اور وہ پودا گلاس سے باہر کی زندگی بسر کرے گا اور اس طرح انسان باہر چلا جائے گا۔ اس کے اوپر آپ انشاءاللہ تعالی غور و فکر کریں۔ اس کو کہتے ہیں علمی دنیا میں کہ نفس کی حقیقت یہ ہے کہ جسمانیت الحدوث، جب اس نے وجود میں حدوث ہونا ہے، ظاہر ہونا ہے، حادث ہونا ہے، واقع ہونا ہے، تو جسم ہے، روحانیت البقاء، لیکن باقی رہنا تو روح ہے، روحانیت ہے، معنوی ہے، غیر مادی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ جسم سے نکلتا ہے، جسم پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ اب کئی ادھر سوالات اور علمی اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، انشاءاللہ اگلی اصل میں ہم اسے ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔